بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جمعرات اور جمعہ کے دن کا نہایت ہی مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں صرف 2 ہی دن آپ یہ قرآنی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ان 2 ہی دنوں میں آپ کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہر حاجت، ہر ضرورت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس بابرکت مہینے سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کی طرح بہت فضیلت بخشی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے اہتمام سے روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تمام جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت ہر معاملے میں ہر وقت کرے، پھر چاہے وہ مسجد میں ہو یا مدرسے میں، بازار میں ہو یا گھر میں، بوڑھا ہو یا جوان، کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، احکام الہی کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے، اپنے ایمان کو تازہ رکھے اور اپنے احساس کو زندہ رکھے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کا بندہ ہے۔ وہ اپنے ہر اچھے برے کام کے لیے جواب دہ ہے، اس کو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہ ایمان اور احساس اس کو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام یاد دلائے گا اور ان کی پابندی پر مجبور کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ پاک کے ذکر کی ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاح کا یہی راستہ ہے۔ ذکر الہی سے انسان کو سکون ملتا ہے اور اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ ذکر سے غافل رہنے والے نقصان اٹھاتے اور ناکام رہتے ہیں، ان کو سکون اور اطمینان میسر نہیں آتا، وہ ہر معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ اللہ کے بندوں میں قیامت کے دن کن لوگوں کا درجہ بلند ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے، پھر چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔
ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا وظیفہ ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے، یا آپ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آتا، تو جمعرات اور جمعہ نماز مغرب کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل تمام جائز مقاصد میں اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے۔ ہر رکا ہوا اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ بس یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ عمل کیجیے گا اور عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی ہوگی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز مغرب ادا کر لی۔ اب اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پھر 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک سے خصوصی طور پر دعا کریں۔ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں آپ یہ عمل کریں، پھر اللہ پاک سے مانگیں تو تمام دعائیں اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی مشکل، مصیبت اور پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ پاک سے خصوصی طور پر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ آپ خود بھی عمل کریں، اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ میں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔